بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بردۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ وعنہم قال رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء، حضرت ابو بردہ اپنے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے۔ فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، کہ ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہے، محافظ ہیں، امن کا سبب ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، پھر جب ستارے چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان کا پھٹنا اور لپیٹ دیا جانا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ حالات آئیں گے جو ان سے کہے جا رہے ہیں، یعنی فتنے، جنگیں وغیرہ۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے امن کا سبب ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر جب میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو ان سے کہے جا رہے ہیں، یعنی بدعتیں رونما ہوں گی اور نئے نئے فتنے اور شر وجود میں آئیں گے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے نفرت کی تو مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے اس نے ان سے نفرت کی۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، ان کو یعنی میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لیں، عذاب میں مبتلا کر دیں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انداز میں صحابہ کرام کی فضیلت ذکر فرمائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا۔ یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا آنے والی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے تھا، تو اہمیت کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دو چار باتیں اس میں ذکر کی کہ ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہیں، ستارے آسمان کے محافظ ہیں، مانے اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ستاروں کو آسمان کا محافظ قرار دیا، کیونکہ آسمان کی خوبصورتی اور آسمان کی زیب و زینت سب ستاروں کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ شیاطین اگر باتیں چرانے کے لیے آسمان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ٹوٹتا ہوا ستارہ اس پر پڑتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، آسمان تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ پھر جب ستاروں کا سسٹم ختم ہوگا، مانے اللہ کے حکم سے ستارے فنا ہوں گے، پھر آسمان بھی فنا ہوگا، سب ایک ایک پورا نظام عالم ختم ہو جائے گا۔ تو ظاہری اعتبار سے ستارے امن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ستارے ختم، آسمان کا امن ختم۔ پھر فرمایا
میں میرے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں. جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر حالات آئیں گے، فتنے رونما ہوں گی، جنگیں ہوں گی، بڑے بڑے واقعات دنیا کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش آ جائیں گے. چنانچہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کے وہیں سے یہ اختلافات کا دور شروع ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. ابتدا میں کچھ پسو پیش ہوا، لیکن پھر سارے صحابہ نے اتفاق کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے پر بیعت کر لی. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی، لیکن بعض لوگ ان کو خلیفہ اول ماننے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ پہلا خلیفہ کہتے ہیں، یہ شیعہ حضرات. خیر وہ بھی ایک ٹاپک ہے، بعد میں آئے گی انشاءاللہ. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گیا، اس کے بعد سے صحابہ کرام پر حالات آنا شروع ہو گئے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سلسلہ تھما ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کچھ بھی بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوراً رجوع کر لیا جائے گا اور آپ سے معلوم کر لیا جائے گا، فتنہ وہیں تھم جائے گا. مگر جب آپ کا دور جائے گا تو ایک صحابی کے چاہنے والے ان کا نام لے کر ان کی طرف میں کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے صحابی کے چاہنے والے ان کا نام لے کر ان کے طرف میں کھڑے ہو جائیں گے. پھر حضرت عمر کا دور آیا، حالات بڑھتے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہاں پر فتنے بہت زیادہ ابھر گئے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو فتنے اور زیادہ ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، فتنے ابھرے. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. فتنوں کی تو کوئی حد ہی نہیں رہی. تب سے جو فتنوں کا سلسلہ چلا، آج تک امت کئی سارے فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا ہی نام لے کر، کچھ یہ کچھ وہ کچھ وہ. بہرحال یہ بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں. میرے جانے کے بعد دروازہ کھلے گا، فتنے رونما ہوں گے، جنگیں پیش آ جائیں گی. کئی ساری جنگیں صحابہ کرام کے نام سے لوگوں نے آپس میں لڑ لی. صحابہ کرام میں غلط فہمیاں پیدا کر کے جنگ بڑی بڑی جنگوں کا سبب بن گئے. بہرحال ایک ایسے واقعات بھی ہے تاریخ کے اندر. پھر اس کے بعد جو اصل فضیلت ہے صحابہ کرام کی وہ اس ٹکڑے میں ہے. فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا سبب ہے. جب میرے صحابہ کا بھی دور ختم ہو جائے گا تب تو فتنے، بدعات، نئی نئی چیزیں، اختلافات، فرقے، جو 72 فرقے کہے گئے وہ سارے کے سارے وجود میں آ جائیں گے، گمراہ فرقے. چنانچہ وہ دور آیا، اتنے فرقے ہو گئے ہیں. اللہ رحم فرمائے. سوچنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ 72 فرقے گمراہ ہوں گے اور ایک فرقہ نجات پائے گا، ایسا لگتا ہے کہ صرف حیدرآباد شہر کے اندر وہ سارے فرقے موجود ہیں، صرف حیدرآباد شہر کے اندر. اب اندازہ کریے کہاں کہاں کیسے کیسے فتنے وجود میں آ رہے ہوں گے. تو فرمایا صحابہ کا دور ختم تو فتنوں کا سلسلہ شروع. کیوں؟ لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب تک صحابہ کا دور ہوگا، صحابہ نے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. اگر کچھ اختلاف بھی ہوا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی چلو صحابی سے پوچھ لیں، اور صحابی کے بارے میں فضائل تو ہیں ہی، اس لیے صحابی کی بات بھی ہمارے لیے حجت ہوگی. لیکن جب صحابہ کا بھی دور چلے گیا تو اب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ موجود ہیں. اب ہر شخص اپنی رائے، اپنی سوچ ڈال دے گا، وہاں سے اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا اور آج تک فتنے چل رہے ہیں. پھر ان کا دور گزرنے کے بعد ایک ضرورت پیش آئی امت کے اندر اختلافات کو روکنے کے لیے، تھامنے کے لیے، ایک صحیح طریقے کو قائم رکھنے کے لیے کہ امت کسی بات پر اتفاق کرے، امت کا بڑا طبقہ اتفاق کرے. کیونکہ اگر وہ بھی اتفاق نہیں ہوگا اور ہر کوئی پرسنلی کسی کو فالو کر لے گا، اپنے طور سے دین پر عمل کرنا چاہے گا، تو پھر دین کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہے گی. چنانچہ دین کی حفاظت کی شکلیں اس کے بعد سے امت کے اندر شروع ہوئی اور اللہ نے چلائی. اس کے بعد سے وہاں تک ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سارے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو فالو کر لو، نجات پکی ہے. لیکن اس کے بعد کیا؟ کسی نے نہ نبی کو دیکھا نہ صحابہ کو دیکھا. اب کسی کی بات پر کیسے بلیو کیا جائے، کیسے بھروسہ کیا جائے؟ بڑے مسئلے کھڑے ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ نے کچھ ایسے سلسلے چلائے کہ امت کا اتفاق حجت بنا کر امت کی بات کو معتبر مانا گیا.
چنانچہ اس کے بعد مسئلے مسائل لکھنے کا دور شروع ہوا، اس کے بعد احادیث جمع کرنے کا دور شروع ہوا، اس کے بعد تفسیرات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا دور شروع ہوا۔ 200 سے 300 سال کے عرصے میں یہ کام ہوا، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ مسائل جمع کیے گئے، حدیثیں جمع کی گئیں اور تفسیرات لکھی گئیں۔ پھر اس کے بعد امت نے چند چیزوں پر اتفاق کر لیا۔ مسائل کے سلسلے میں 4 اماموں پر اتفاق کر لیا، حدیث کی کتابوں کے سلسلے میں چند حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، صحاح ستہ وغیرہ، اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ عقائد کے سلسلے میں اہل السنتی والجماعت نام دیے جانے والے اشاعرہ اور ماتریدیہ ایک جماعت ہے جن کو عقائد کی وجہ سے یہ نام ملا، اہل السنتی والجماعت، ان پر اتفاق کر لیا گیا۔ تفسیر کے سلسلے میں تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما پر اتفاق کر لیا گیا۔ پھر اب اس کے بعد سے آج تک امت انہی بڑی بڑی چیزوں پر بھروسہ کرتی ہوئی آ رہی ہے، کیونکہ اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس پر بھی نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ صحابہ امن کا سبب تھے، اس کے بعد سے یہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ الغرض صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام امت کے لیے امن، چین، سکون کا سبب ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث پڑھی گئی، اس میں کہا گیا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب اللہ سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برا برا نہ کہو، ان کو گالیاں مت دو۔ چنانچہ فرمایا لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ کیا مطلب ہے نشانہ نہ بنانا؟ بری باتیں بول رہے ہیں، ان کی باتوں کو حجت قرار نہیں دیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو خطا کار کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی توہین کی جا رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ کہا کہ یہ سب نہیں کرنا، کیونکہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو برائی کا نشانہ ہرگز بھی مت بناؤ۔ پھر فرمایا بڑی اہم بات، عجیب بات، کیسے انداز میں سمجھایا، دیکھیے صحابہ کو تکلیف دینے والے نے مجھ کو تکلیف دی، مجھ کو تکلیف دینے والے نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ اسے نہیں بخشتے ہیں، سزا دیتے ہیں اسے۔ تو صحابہ کو برا کہنے والا، صحابہ کو تکلیف دینے والا اللہ کی پکڑ میں پھنسنے والا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام معیار حق ہیں، سارے صحابہ کرام معیار حق ہیں، سارے صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں، سارے ہی صحابہ کرام کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے ریزنز کیا تھے، حالات کیا تھے، وجوہات کیا تھی، اس حساب سے تو اسے پڑھا جا سکتا ہے، مگر پڑھنے کے بعد کسی صحابی کو غلط، کسی صحابی کو صحیح، کسی صحابی کو خطا کار، کسی صحابی کو صحیح، یہ کمنٹ کرنے کا حق امت کو نہیں ہے، ان کے بعد والوں کو نہیں ہے۔ حالات پڑھیں، مگر کسی صحابی کے بارے میں طعن کرنا، زبان سے ان کے بارے میں برا کہنا، اپنا ایمان برباد کرنا اور اللہ کی پکڑ میں جانا اس کا سبب بن جائے گا۔ الغرض صحابہ کرام کی فضائل ہیں اور ہم سب صحابہ کرام کے مرہون منت ایمان والے اور مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی جانب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھرپور اجر اور جزا عطا فرمائے، آمین۔ جو کچھ باتیں کہیں اور سنی گئی ہیں اس کا بنیادی مقصد ہے صحابہ کرام کی عقیدت اپنے دلوں کے اندر رکھنا۔ تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحابہ کرام کی مکمل عقیدت، محبت ان سے کامل دلوں میں رکھتے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل کرنے، احترام کی باتوں پر احترام کرتے ہوئے صحابہ کرام کے احترام کو ملحوظ رکھنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی گستاخیوں، بد کلامیوں اور توہین کرنے سے کسی بھی صحابی کی اللہ مجھے آپ کو ساری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت